بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اپنے مائک میوٹ کر لیجئے. آج ہمارا ٹاپک ہے کیفیت الحروف، یعنی حروف کی حالتیں. یعنی ابھی تک ہم نے یہ بالکل نیو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے شاید یہ والا ٹاپک کبھی نہیں پڑھا ہوگا، مطلب ہم نے اپنے کورس میں ابھی تک یہ نہیں پڑھایا ہے. جب تک کہ ہم نے آپ کو پڑھایا کہ تجوید میں آپ جب تک حروف کے مخارج اور صفات میں ایکسپرٹیز حاصل نہیں کر لیتے، آپ ترتیل کو اس لیول پر نہیں لے کے جا سکتے جس لیول پر اسے ہونا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو فائن ڈیٹیلز ہر چیز کی معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یا تو آپ جیسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں نا، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائیں اور اسے آپ بولنا سکھائیں تو وہ آپ کو کاپی کر لیتا ہے. اور دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی طرح سے ہر چیز کو لاجیکلی سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کو کاپی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے لیے اس ایج میں کاپی کرنا تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کاپی کرنے کے لیے صرف مطلب ایک 1-to-1 بیسس پر پڑھنا یا اس طرح سے پڑھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں بہت ساری اور اسٹریٹجیز کو اپنانا پڑتا ہے اور پھر جا کے ہم کسی لینگویج کے اوپر عبور حاصل کر سکتے ہیں. تو کیفیت الحروف کیا ہے؟ حروف کی حالتیں، یعنی حروف کیا چیز ہوتی ہے، حروف کن کن فارمز میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. اس کو جاننے کے لیے پہلے ہم حرف کو دیکھیں گے کہ حرف، ایک سنگل حرف کیا چیز ہوتی ہے. حرف ایک آواز ہے. بیسیکلی جو حروف تہجی ہم دیکھتے ہیں، حمزہ، الف، با، تا، سا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ آوازیں ہیں. اور یہ وہ آوازیں ہیں جو کسی معین یعنی کہ فکسڈ اور غیر معین یعنی کہ ناٹ فکسڈ، یعنی کچھ ایسے مخرج ہیں جو کہ فکسڈ ہیں اور کچھ ایسے مخرج ہیں جو کہ فکسڈ نہیں ہیں، یعنی ان کو ہم پراپر کسی مخرج کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کر سکتے ان حروف کو. تو ایسی آواز جو کہ ایسے مخرجوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ حرف کہلاتی ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ حرف ایک ایسی آواز ہے جو کسی مخرج کے اوپر انحصار کرتی ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ مخرج یا تو فکسڈ ہوگا یا ناٹ فکسڈ ہوگا. یہ جب ہم مخارج پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ فکسڈ اور ناٹ فکسڈ کی کیا کہانی ہے. فی الحال آپ اس کو صرف اسی طرح سے یاد کیجئے. کچھ چیزیں ہیں جو میں بار بار ریپیٹ کروں گی، اس کو فوکسلی اگر آپ سنیں گے نا تو آپ کو اسی کلاس میں یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. اور کوشش کریں کہ آپ ابھی ہی توجہ دے کے اسے یاد کر لیں تاکہ پھر الگ سے بیٹھ کے آپ کو اور محنت نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے؟ گروپ میں یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں کروائی جائیں گی، گروپ میں آپ کو صرف پریکٹس کروائی جائے گی. آپ نے میرے ساتھ یہ جو کلاس لینی ہے اس میں آپ سمجھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے ساتھ ساتھ. اور پھر پیپر آپ کا انشاءاللہ اسی ویک کے اینڈ پہ آپ کا ہر جو ٹاپک ہوا کرے گا اس کا ٹیسٹ آپ کا ویکلی ہو جایا کرے گا. تو اب آپ اس کو خود بھی پڑھیے، اپنے مائک ان میوٹ کر کے پڑھیے کہ
حرف ایک آواز ہے جو ایک معین یا غیر معین مخرج پر انحصار کرتی ہے. بولیے. حرف ایک آواز ہے جو ایک حرف ایک معین آواز یا ہے جو غیر ایک معین مخرج غیر پر معین انحصار مخرج پر انحصار کرتی ہے. اور کیا غیر معین آواز ایک حرف ایک آواز ہے جو ایک معین یا غیر معین مخرج پر انحصار کرتی ہے. ٹھیک ہے بس. ٹھیک ہے بس بس بس. آواز ہوا میں پیدا ہونے والا ارتعاش ہے، یعنی کہ اب میوٹ کر لیجیے پلیز مائک. میوٹ آل. جی دیکھیے ہم نے پڑھا کہ حرف جو ہے نا وہ ہے آواز. ٹھیک ہے. اب آواز کیا ہوتا ہے؟ اب آواز کو دیکھیں گے تو آواز ہوا میں پیدا ہونے والی وائبریشنز ہے بیسیکلی. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے کانوں تک جو ساؤنڈ ویوز پہنچتی ہیں وہ وائبریشنز کے تھرو پہنچتی ہیں. یہ بات ہم نے سائنس میں پڑھی تھی کلاس 9 میں، یا بچے بھی پڑھتے ہیں. یہ جب ہم ایئر کا ٹاپک پڑھتے ہیں نا، ایئر، تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤنڈ ایئر کے اوپر، ایئر جو ہے اس کا ایک پردہ ہوتا ہے، ایئر ڈرم جسے کہتے ہیں، اور اس کے اوپر آوازیں جو ہے وہ آ کے ٹکراتی ہیں اور ان کی جو فریکوینسی ہوتی ہے اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ کس کی ہے، بیس، اس کی پیچ، اس کی ویو لینتھ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ہم مزید اس میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. تو وائبریشنز دیٹ ٹریولز تھرو دا ایئر اینڈ ریچز ٹو دا ہیومن ایئر از کالڈ ساؤنڈ. یعنی کہ جو ہوا میں ٹریول کر کے آواز جا رہی ہے اور ہیومن ایئر تک پہنچ رہی ہے اس کو ساؤنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آواز کو میں نے انگلش میں بھی ایکسپلین کر دیا. تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ حرف جو ہے وہ ایک آواز ہے، اور آواز کیا ہے؟ آواز وائبریشن. ٹھیک ہے. اور یہ صرف میں نے ایکسپلین کرنے کے لکھا ہے، یہ میں ساری چیزیں پوچھوں گی. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہوا میں جو وائبریشن ہو رہی ہے نا وہ 4 قسم سے، 4 طریقوں سے پیدا ہو رہی ہے. یعنی آواز جو حرف میں جو آواز جو ہوا میں آ رہی ہے وہ 4 طریقوں سے ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہے. طریقہ، ٹھیک ہے، کس طرح طریقہ پوچھ رہے ہیں. پہلا ہے تصادم، دوسرا ہے تباعد، تیسرا ہے اہتزاز، اور چوتھا ہے احتکاک. ٹھیک ہے. کون کون سے طریقے ہو گئے؟ تصادم، تباعد، اہتزاز اور احتکاک. پلیز انمیوٹ کر کے یہ ایک دفعہ بول لیجیے. تصادم، ٹھیک ہے. بس اب ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے کیا پڑھا؟ حرف جو ہے وہ ایک آواز ہے جو معین یا غیر معین مخرج پر انحصار کرتی ہے، اور آواز جو ہے وہ وائبریشنز ہیں. وائبریشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس 4 طریقوں سے آ رہی ہیں. صحیح ہے. اور وہ طریقے کیا ہیں؟ تصادم، تباعد، اہتزاز اور احتکاک. اب ہم ان 4 طریقوں کو دیکھیں گے کہ یہ کیا 4 طریقے کیا ہیں. تصادم، تصادم کیا ہے؟ جب دو آبجیکٹ، when two objects collide together forcefully، جب کوئی بھی دو آبجیکٹس یا کوئی بھی اجسام اور باڈیز، 2 باڈیز جب آپس میں ٹکراتی ہیں اور زور سے ٹکراتی ہیں فورسفلی، تو کیا ہوتا ہے؟ تصادم پیدا ہوتا ہے. کبھی آپ نے انگلش میں کہہ رہی ہوں، کبھی آپ نے نیوز میں سنا ہو کہ بس اور ٹرک کے تصادم سے اتنے افراد زخمی ہو گئے. تو تصادم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کولیجن، آپس میں ٹکرا جانا اور زور سے ٹکرا جانا. تو when two objects collide together forcefully تو کیا ہوتا ہے؟ تو تصادم ہوتا ہے. جیسے اگزامپل لے لیں، کلیپنگ آف ہینڈس. 2 ہاتھوں کو آپ زور زور سے ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز پیدا ہوتی ہے، کلیپنگ کی آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ کوئی بھی 2 آبجیکٹس آپس میں ٹکراتے ہیں، جیسے آپ بال کو دیوار پہ زور سے مارتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح آپ کسی بھی 2 آبجیکٹس کو آپس میں، برتنوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آواز پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ تصادم. یہاں تک سمجھ آ گیا؟ یہ بات پکی سمجھ آ گئی ہے؟ تصادم. جی مس. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. تباعد، صحیح ہے، آئین کے اوپر پیش ہے، تباعد ہے یہ. when two objects separates
which have a strong bond. کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دو آبجیکٹس ہوتے ہیں جن کے آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, بہت گہرا ایک دوسرے کا حصہ ہوتے ہیں, سمجھ لیں ایک دوسرے سے, اور وہ ان دونوں کو جب الگ کیا جاتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ جب پیپر کو پھاڑتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے, جب آپ پینسل کے دو ٹکڑے کرتے ہیں تو ٹک کر کے ایک آواز آتی ہے. اسی طرح آپ کوئی بھی چیز توڑتے ہیں تو اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو جو دو چیزیں جو آپس میں مل جاتی ہیں اور ملنے کے بعد ان میں آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈ پیدا ہو جاتا ہے, اس کو الگ کرنے سے, یعنی ان کو دونوں چیزوں کو الگ کرنے سے, فرض کریں آپ دو میگنیٹ آپس میں چپکے ہوئے ہیں, جب آپ ان دو میگنیٹس کو الگ کرتے ہیں نا تو بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اسی طرح آپ دو بٹنوں کو لے لیں, کوئی بھی دو بٹن ہو گئے, کوئی بھی دو چیزیں لے لیں جو کہ آپس میں چپکی ہوئی, آپ ان کو الگ کریں گے ٹکر کی آواز آئے گی یا کوئی کسی قسم کی آواز آئے گی. اس کو کہتے ہیں تباعد. ٹھیک ہے, کیا ہم نے پڑھا تصادم کیا چیز ہے بتائیے, کون بتائے گا مجھے, ریز کریں ہینڈ اور پھر مجھے بتائیں. جی صوفیہ نے ریز کیا سب سے پہلے. جی جی صوفیہ. تصادم دو چیزوں کے ٹکراؤ کو کہتے ہیں, جیسے تالی بجانا یا جیسے کسی ایک چیز کا دوسری چیز سے ٹکرا کے آواز پیدا ہونا. شاباش. تباعد کیا ہوگا وہ بتائیں گی مجھے بینا جاوید. بس 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 بینا. تباعد بتائیے. مس ٹیچر میں بتاؤں؟ بینا بتائیں گی. اچھا جی, جیسے دو آبجیکٹ ہیں ان کو جب ایک دوسرے سے وہ مطلب جیسے آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ دو چیز ایک چیز ہے, اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. صحیح, یعنی کہ کوئی بھی دو ایسی چیزیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں ان کو الگ جڑی ہوئی ہیں. اور جی شاباش, بارک اللہ فیک. اچھا ماما ابھی کھلا رہی ہے کھانا. چلے میوٹ کر لیجئے. آتے ہیں اہتزاز کے اوپر. تیسرا طریقہ ہے ہمارے پاس اہتزاز. وہ کیا ہے کہ when some of the molecules of the object start vibrating. Example, tuning fork. کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مطلب کوئی ایک چیز ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایٹم سے بنی ہوئی ہے. ہم نے سائنس میں پڑھا تھا نا کہ ہر چیز جو ہے اس کے مالیکیولز ہوتے ہیں اور ایٹم ہوتے ہیں. اگر اس کے مالیکیولز میں پورا نہیں, اگر کچھ مالیکیول وائبریٹ کرنا شروع ہو جائیں تو اس میں بھی آواز پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے اس کی ایگزامپل میں نے ٹیوننگ فورک کی ہے. ٹیوننگ فورک کیا ہوتا ہے, جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے, لیکن جو سائنس کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں ان کے لیے میں نے یہ تصویر کھولی ہے. یہ دیکھیے, یہ ایک ٹیوننگ فورک ہے, یہ ہم سائنس کی لیب میں استعمال کرتے تھے, فزکس کی لیب میں. یہ ایک ایسا کانٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کو جب اس ربر پیڈ پہ, یہ جو بلیک کلر کا ہے نا یہ ربر کا ہوتا ہے, بہت ہارڈ ربر کا ہوتا ہے. اس کے اوپر جب زور سے مارتے ہیں نا تو یہ ہلکا ہلکا نا وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اس کی وائبریشن ایسی ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن اگر آپ اس کو کان کے پاس لے کے جائیں تو جھن 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 جیسی آواز نا کان میں محسوس ہوتی ہے. یعنی یہ پورا وائبریٹ نہیں کرتا, یہ جو صرف اس کا آگے کا حصہ ہوتا ہے نا یہ وائبریٹ کرتا ہے, اور یہ اس کو ہم کہیں گے یعنی کہ کچھ مالیکیولز اس کے وائبریٹ کر رہے ہیں اندر ہی اور یہ آواز پیدا کر رہے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل ہوتی ہے اسپیکر. جو آپ کا اسپیکر ہوتا ہے نا, جیسے جو فون کا بھی اسپیکر ہوتا ہے لیکن بہت چھوٹا ہوتا ہے. جیسے آپ بڑے بڑے اسپیکر آپ نے دیکھے ہوں گے, پہلے زمانے میں ہمارے پاس بڑے بڑے ٹیپس ہوتے تھے نا, ان کے اسپیکر ہوتے تھے, تو جب ان پہ سے آواز آتی تھی تو آپ اس پہ ہاتھ لگائیں تو وہ ہلکے ہلکے وائبریٹ کر رہے ہوتے تھے. دیکھے کبھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا نا, بچپن میں تو ہم یہ کام بہت کرتے تھے. تو وہ جو اس میں بھی آپ دیکھیں پورا ٹیپ جو ہے وہ پورا وائبریٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا, بلکہ اس کے کچھ حصہ وائبریٹ کر رہا ہے. یعنی اس کا جو پردہ ہوتا تھا, جو اس کے اسپیکر کے اوپر نا ایک پردہ جیسے بالکل کان کا پردہ ہوتا ہے ایسی پردہ لگا ہوتا تھا اندر, تو وہ وائبریٹ کرتا ہے. تو اس کو بھی ہم اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں. یہ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ کسی کو نہیں آئی ہے تو بتائیں. مس ایک دفعہ اور ایکسپلین کر دیں. پھر سے بتائیے. اچھا پھر سے بتا دیتی ہوں. اچھا جی, سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بتایا ہے تصادم. تصادم کیا ہوتا ہے؟ کولیجن آف ٹو آبجیکٹس. تباعد کیا ہے؟ دو آبجیکٹس کا الگ ہونا. اور اہتزاز کیا ہے؟ کہ کسی ایک آبجیکٹ کے اندر اس کے مالیکیولز وائبریٹ کرنا شروع ہو جائیں.
اب آپ ایسے سوچیں گے تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ اپنا اسپیکر کو ذہن میں لائیں، یا آپ ٹیوننگ فورک کی ایگزامپل لے لیں، یا اگر آپ جو ہے جیسے آپ کے پاس نا ایک بڑا تسلا ہو اور وہ اوپر سے نیچے گرتا ہے، جو تسلا ہوتا ہے نا اسٹیل کا تسلا، جب وہ اوپر سے یا اسٹیل کی پلیٹ اگر وہ اوپر سے نیچے گرتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک وہ پڑی بھی ہوتی ہے نیچے لیکن جھن جھن آواز آ رہی ہوتی ہے، پھر آپ اس کو پکڑ کے ہاتھ سے پکڑتے ہیں نا تو وہ وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ وائبریشن رک جاتی ہے. کبھی یہ نوٹس کیا کسی نے؟ جی مس، جب ایسے ڈھکن گرتا ہے تو عجیب سی آواز ہوتی ہے، جھن سی. ہاں وہ سمجھ میں آ مستقل گیا. آواز، اور وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ہل بھی نہیں رہا ہوتا اور پھر بھی جھن جی سی مس، آواز آ رہی ہے. جیسے فون وائبریٹ پہ ہو تو اس میں بھی ایک آواز پیدا ہوتی ہے. ہاں جی، فون کے وائبریشن پہ بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ ٹیبل پر وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی وائبریشن اگر وہ سائلنٹ پہ ہوتا ہے تو وہ جھن 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 آواز آ رہی تھی، حالانکہ وہ تو ٹیبل پہ ہی رکھا ہوا ہے. نارملی ENT اسپیشلسٹ بھی رکھتے ہیں کان کا چیک کرنے کے لیے وائبریشن کا. ہاں لیکن سارے لوگ تو کان چیک کرانے نہیں گئے ہوں گے. ہاں مطلب یہ استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ہر کسی کے مشاہدے میں نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ میں اگزامپل نہیں دے رہی تھی. اچھا جی دیکھیں اتفاق کیا ہو گیا، ایک منٹ دیجیے گا مجھے پلیز. ہاں جی، چوتھا طریقہ ہے ہمارے پاس احتقاق. احتقاق کے الف کے نیچے زیر ہے. when one object slide over the other، یعنی کہ اس کی ایگزامپل کیا ہوگی کہ یعنی کہ کوئی ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے اوپر گھسیٹا جائے، جیسے کہ sliding a chest box on the road، یعنی کوئی صندوق جو ہے وہ روڈ کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہو. روڈ کے اوپر نہ صحیح، گلی میں یا کمرے کے اندر بھی اگر آپ صوفہ ہلائیں لکڑی کا یا بستر ہلائیں تو بھی آواز پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ جو گھسیٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے جو بہت ہی بری لگتی ہے وہ احتقاق کہلاتی ہے. لیکن ہمارے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ میں آپ کو تجوید پڑھاتے پڑھاتے یہ آوازوں کے اور سائنس کے اوپر کہاں لے گئی، تو پتہ یہ چلا کہ یہ آوازیں ہمارے بولنے میں بھی استعمال ہوتی ہیں. انسانی تلفظ میں حرف کی آواز کیسے بنتی ہے، اس میں ہمارا یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں. اب خوشی کی بات آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کو چوتھا یاد نہیں کرنا، کیونکہ چوتھا والا یہ جو ہے یہ چیز بولنے میں استعمال نہیں ہوتا. جو ہم حرف نکالتے ہیں اس میں احتقاق کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ صرف آپ کو 4 طریقوں میں پڑھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ 4 طریقہ چوتھا طریقہ بھی بتا دیا. لیکن ہمارا اس وقت کام اور ہماری اسٹڈی جو ہے وہ تصادم، تباعد اور اہتزاز کے گرد گھومے گی. ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں، یہ 3 آوازیں آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئی. تصادم کیا ہے، کولیشن. تباعد کیا ہے، ایک الگ ہونا. ہاں جی، اور اہتزاز کیا ہے، وائبریشن. اب آتے ہیں ہم انسانی تلفظ میں حرف کی آواز کیسے بنتی ہے. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ساکن حرف. ساکن حروف کیا ہوتے ہیں؟ ساکن حروف کے اجزاء، پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے جس کا بٹن کھلا ہوا ہے. الینا اور اسما پلیز آپ اپنے مائک میوٹ کر لیں. اچھا جی، ساکن حروف مخارج کے 2 اجزاء کے تصادم سے نکلتے ہیں. مخارج کے 2 اجزاء، دیکھیے جو مخارج ہے نا ہم نے پڑھے تھے، اگر آپ کو لیول 2 کے تھوڑا کچھ یاد ہو کہ مخارج میں آپ نے کیا کیا پڑھا تھا. زبان پڑھی تھی آپ نے، دانت پڑھے تھے آپ نے، تالو کے حصے پڑھے تھے. یہ تمام چیزیں آپ کے حلق پڑا تھا، حلق بھی پڑھا تھا، شاباش. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے مخارج کے حصے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے 2 حصے، ان میں سے کوئی بھی 2 حصے کیا ہوں گے جب شامل ہو جائیں گے اور ان کا آپس میں تصادم ہوگا، اس سے ساکن حروف پیدا ہوں گے. ان کو ادا کرنے کے لیے منہ یا جبڑے کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی. جب آپ ساکن حرف ادا کرتے ہیں تو جبڑے اور منہ کی حرکت شامل نہیں ہوتی. تمام ساکن حروف اسی طرح سے ادا ہوتے ہیں سوائے حروف قلقلہ،
حروف مدہ اور حروف لین. حروف مدہ اور لین میں نے اس میں کیوں لکھا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ساکن واو اور یا ہوتے ہیں نا دونوں میں, اس وجہ سے. تو حروف قلقلہ اس سے ایکسکلوڈ کر دیا ہم نے, اور حروف مدہ اور لین یعنی کہ واو اور یا کو بھی الگ کر دیا. مثال اس کی کیا ہے, دیکھیں میم جو ہے وہ دو ہونٹوں کے تصادم سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں دو اجزا آپس میں تصادم کرتے ہیں اور آپ کے پاس آواز نکل آتی ہے کی, میم کی, اسی طرح اب نہیں, با حروف قلقلہ ہے, سوری با نہیں لے کے آئیں گے, تا کر لیں. تو تا زبان کی نوک اور اوپر کا تالو آپ کا مل رہا ہے, اسی طرح آپ کاف لے لیں, اس کے علاوہ آپ اور بھی سارے جتنے بھی حروف ساکن آپ لیں گے سوائے قلقلہ حروف کے, وہ تمام کس طرح سے ادا ہوں گے, کس طرح ادا ہوں گے, شاباش, حروف دو تصادم سے تصادم سے ادا ہوں گے. یہ آپ لوگ نے بات یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی بات کیا کہ ساکن حروف ہمیشہ تصادم سے ادا ہوں گے, اور ان میں ایکسکلوڈ کن کو کرنا ہے, ایکسکلوڈ کرنا ہے آپ نے حروف قلقلہ کو, مدہ کو اور حروف لین. مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے, اگر ساکن حروف میں ہم قلقلہ, مدہ اور لین ہٹا دیں گے تو جیسے حرف ہلکی جو ہے جیسے حمزہ اور ہا, تو اس میں کہاں پر تصادم ہو رہا ہے؟ تصادم کہاں ہو رہا ہے؟ حلق کے اندر ہو رہا ہے. کہاں, جیسے آپ کہیں حمزہ اور ہا, حلق کے اندر دیواروں سے ٹکرا رہی ہے آواز, حلق کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہے. اچھا, اس میں ویزیبل اور انویزیبل ٹکراؤ دونوں شامل ہے, مطلب بہت غور کرنے والے بھی اور ظاہری بھی. دیکھیں کوئی بھی ویزیبل آپ منہ کے اندر تو دیکھ بھی نہیں سکتے, کوئی بھی ویزیبل نہیں ہوگا. بس ہم یہ ہم نے ایک کیا کہتے ہیں, ایک ہائپوتھیسس بھی کہتے ہیں نا اس کو, کہ ہم نے ایک نظریہ پیش کر دیا ہے, یہ ہم نے اس طرح سے پیش کر دیا, یہ اس طرح سے ادا ہو. اب آپ دیکھیں تو واقعی آپ کو محسوس ہوتا ہے نا, آپ کو آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا اپنے حلق سے, کرتے ہوئے حمزہ رک جا رہی ہے آواز, اسی طرح سے تمام ساکن. جی حروف قلقلہ کو اس میں سے الگ کرنے کا کیا وجہ ہے؟ ابھی کیونکہ جب ہم قلقلہ پڑھیں گے نا پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. اس ویک کا ٹاپک ہے ہمارا, کل پڑھیں گے انشاءاللہ ہم قلقلہ واپس آ جائیے اس میں. اچھا, ساکن حروف ہمارے ساکن تمام حروف جو ہیں وہ تصادم سے ادا ہوتے ہیں. اب اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ حروف مدہ اور لین کو بھی ہم نے ایکسکلوڈ کیا تھا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے ادا ہوتے ہیں. یہ حلق میں موجود ووکل کارڈز کی وائبریشن سے پیدا ہوتے ہیں, یعنی اہتزاز سے. یعنی کہ جب آپ تھوڑا سا اسکرین منیمائز کیجیے, کٹ رہا ہے, اسکرین شاٹ نہیں آئے گا. اب صحیح ہے, جی اسکرین شاٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو اس کی پوری PDF بھیج چکی ہوں آلریڈی گروپ میں. حروف مدہ اور لین یہ حلق میں موجود ووکل کارڈز کی وائبریشن سے پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کے جو ووکل کارڈز ہیں نا, کہاں ہوتے ہیں ووکل کارڈز, یہ جو گردن ہوتی ہے نا, گردن میں درمیان میں گڈھا بنتا ہے. جب آپ زور سے گہرا سانس لیتے ہیں نا تو ایک گڈھا بنتا ہے, اور جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اس پہ ہاتھ لگائیں, آپ کو نا یہاں وائبریشن فیل ہوتی ہے. آپ کوئی بھی حرف نکالیں گے یہاں وائبریشن اسٹارٹ ہوگی, یہاں ہوگی وائبریشن اسٹارٹ. لیکن یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ حروف مدہ اور لین جو ہے نا وہ صرف وائبریشن سے ہی ادا ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ تصادم میں وائبریشن نہیں ہے, وائبریشن ادھر بھی ہے, لیکن ادھر صرف وائبریشن ہے. اس لیے ہم نے اس کو کہا کہ یہ اہتزاز سے ادا ہوتے ہیں. کیونکہ جب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ حروف مدہ کون سے ہیں, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, اگر آپ اس کو کہیں آ او ای تو دیکھیں یہ صرف ایسی آوازیں جو کسی مخرج پہ انحصار نہیں کر رہی, یہ غیر معین مخرج ہے. آ او ای اور ای او, ٹھیک ہے, یہ تمام ویسی آوازیں ہیں. بو بئی او تئی سا جیم, جس سے بھی آپ حروف مدہ بنا لیں, تو یہ تمام کس سے ادا ہو رہے ہیں, اہتزاز سے ادا ہو رہے ہیں, تصادم سے ادا نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی, اس لیے ہم نے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا. ان کو ادا کرنے کے لیے منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں آ تو آپ کا منہ کھلتا ہے, آپ کا جبڑا بھی کھلتا ہے. جب آپ کہتے ہیں او او تب بھی آپ کے ہونٹ اور یہ پورا یہ آپ کا موومنٹ شامل ہوتی ہے. ای بولتے ہیں نیچے جاک لائن آتی ہے. صحیح, اس میں منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوتی ہے. جبکہ یہاں ہم نے کیا کہا تھا,
यहाँ हमने कहा था कि साकिन हुरूफ जो है वो तसादुम से अदा होते हैं और मुंह और जबड़े की हरकत शामिल नहीं होती। नहीं ठीक है, ये दो चीज, ये आप ना देखिए, ये पिक्चर आपको ऐसे याद हो जाए, अभी ही याद हो जाए, ये 2-3 पॉइंट्स के आपको ये इतना मतलब हमेशा जिंदगी भर याद रहे, क्योंकि ये तो एक ऐसा इल्म है ना जो कि आपको अभी सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, ये आपको इसलिए पढ़ना है कि आपको जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाए। तो अपने माइक म्यूट कर लें प्लीज, सांसों की बहुत तेज आवाज आ रही है इसमें, वो रिकॉर्डिंग में जाएगी और फिर बाकियों को डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, जैसे आपको यहाँ पे मैं मिसाल दिया है, यहाँ पर हा उलाई और कौलू, सही है, हा उलाई, तो इसमें हा अलिफ मद्दा है, ऊ तो नहीं, सॉरी यहाँ वाव मद्दा नहीं है, ये हा उ ला ई, इसमें 2 अलिफ मद्दा ही है, और उसके बाद एक कौलू वाव मद्दा भी है इसमें, या मद्दा की कोई एग्जांपल नहीं लिखी मैंने। खैर टीचर, ये जो हा उला ई जो ला हम कह रहे हैं मद है जिसपे ला, तो बेशक आवाज के साथ जो एक हल्की सी वाइब्रेशन हमारे हलक की सराउंडिंग में हो रही है उसको हम एहतजाज कहेंगे। हाँ जी, इसलिए क्योंकि हम इसको, हम ला को हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि हलक से निकलता है ये, क्योंकि हलक वाले हुरूफ तो हुरूफ हलक ही है ना। अच्छा, जैसे हम ला जो कह रहे हैं तो इसकी खासियत ये है कि खींचने पे आवाज को लंबा कर रहे हैं मद की वजह से, चाहे वो वाज़े मद हो या गैर वाज़े, जैसे अलिफ मद है कौलू, तो जो खींचने पे जो स्लाइटली वाइब्रेशन हो रही है उसको आप एहतजाज कह रही हैं। जी, यानी सही, जो भी अलिफ जज़ाकल्लाह। मद्दा वाव मद्दा याई मद्दा है ना, आ उ जी। ई, तो ये क्यों, अब आप देखिए आप खाली तो नहीं पढ़ सकते ना, आपको कोई ना कोई हर्फ दरमियान में, जैसे मैं आप बोल रही हूँ तो हमें हमजा ऐड करना पड़ेगा, आप खाली आवाज कैसे निकालेंगे, बा आ ला, वरना आप नहीं खाली नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि ये आखिर ये साकिन है ना, आगे आगे खाली साकिन वर्ड को आप अकेले नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आप देखें हमजा इधर खड़ा की, जबर हा है और हाँ, हमजा पेश ऊ है, तो हा जो खींचने में वाइब्रेशन आ रही है उसको हम एहतजाज हाँ कह जी, रहे हैं। आप सिर्फ हुरूफ मद्दा को सिर्फ इस वक्त कंसीडर करेंगे। अब इधर देखिए अम में मैंने हमजा भी तो लिखा है, लेकिन आप मुझे बताएं आप खाली मीम को कैसे पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ सकते ना, साकिन खाली हर्फ हम पढ़ ही नहीं सकते, तो इसको पढ़ने के लिए मैंने हमजा जबर लगाया है, तो आप हमजा जबर को इग्नोर करेंगी आवाज में, आप मीम के ऊपर फोकस करेंगी। तो मीम कैसे अदा हुआ, मीम तब तसादुम से अदा हुआ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अलिफ मद्दा वाव मद्दा याई मद्दा, तो ये मद्दा कैसे अदा हो रहे हैं, एहतजाज से अदा हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये साकिन है ना, हमारी मजबूरी है कि हम खाली साकिन पढ़ नहीं सकते। अच्छा, मुतहर्रिक हर्फ, अब आपके पास साकिन हुरूफ हो गए, अब आते हैं हमारे मुतहर्रिक हर्फ। मुतहर्रिक हुरूफ कैसे अदा होते हैं, 2 अज्जा के जुदा होने से अदा होते हैं, यानी कि तबाउद से अदा होते हैं, और इनमें मुंह और जबड़े की एक मखसूस हरकत शामिल होती है, यानी तमाम मुतहर्रिक हर्फ कौन से होते हैं, जिनके ऊपर हरकत लगी हुई होती हैं, यानी कि हरकत कौन सी होती है हमारी, फतहा गम्मा कसरा, फतहा उर्दू में जबर, गम्मा उर्दू में पेश, कसरा उर्दू में जेर, ठीक है, और फतहा गम्मा कसरा ये अरबी के नाम है हरकत के, ठीक है। 2 अज्जा के जुदा होने से अदा होता है, जैसे अब आप पढ़ेंगी बा जबर बा, तो आप कैसे पढ़ेंगी, बा पढ़ने की कोशिश करेंगी तो आप कहेंगी बा, आपने 2 होठों को जोर से मिलाया, ये एक जान बन गए, ये 2 जुज एक बन गए। अब इनको जब आपने अलग किया है, आपने जुदा किया है, तो ये क्या हुआ है, तबाउद हुआ है, और इस तबाउद से बाकी आवाज पैदा हुई है। तो मुतहर्रिक जितने भी हुरूफ हैं, इनमें सारे हुरूफ आ जाएंगे, इनमें सारे कलकला हुरूफ भी आ जाएंगे, और ये मुतहर्रिक हर्फ तबाउद से अदा होंगे, और इनमें मुंह और जबड़े की हरकत भी शामिल होगी, और इस कौन सी हरकत शामिल होगी, मखसूस हरकत, जो मैंने आपको हरकत की पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपने जबर पढ़ना है तो आपने होठों को सिर्फ अलग करना है, बहुत लंबा नहीं खोल लेना मद्दा जितना, फिर होठों को गोल करेंगे तो दम्मा अदा होगा पेश, और जबड़े के नीचे होने की वजह से कसरा अदा होगा, ठीक है। तो ये हमने हरकत पढ़ ली थी, यहाँ तक समझ आ गया। मुतहर्रिक हुरूफ जो है वो आपके किस तरह अदा होंगे, 2 अज्जा के जुदा होने से, नहीं अब आप नाम लेंगी खाली, मुतहर्रिक हुरूफ तबाउद से। तबाउद से अदा, और इसमें मुंह और जबड़े की मखसूस हरकत शामिल है। शाबाश, मखसूस हरकत शामिल होगी। अब रिवाइज कीजिए, तस्वादुम रिवाइज कीजिए, साकिन हुरूफ किससे अदा होंगे, हुरूफ तसादुम मुंह और जबड़े की हरकत शामिल होगी या नहीं,
نہیں ہوگی. جی نہیں ہوگی. پھر حروف مدہ ساکن حروف میں ہی ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے, وہ کیسے ادا ہوں گے؟ احتزاز سے, وائبریشن. احتزاز سے ادا ہوں گے. منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہوگی یا نہیں؟ شامل ہوگی. شامل ہوگی. ہوگی. بغیر منہ کی حرکت سے کیسے پڑھیں گے؟ پھر متحرک حروف کیسے پڑھے جائیں گے؟ جن میں حرکات ہوں گی. منہ اور جبڑے کی مخصوص حرکات کیا حرکات ہوں؟ منہ اور جبڑے کی مخصوص حرکت شامل ہوگی. جی کچھ کہہ رہی ہیں, کسی نے کچھ سوال کیا ہے کیا؟ جی, منہ اور جبڑے کی جو مخصوص حرکت ہوگی اس کا آپ مثال دے کے بتائیں کیا حرکت ہوگی. جیسے آپ نے زبر پڑھنے کے لیے مخصوص ایک آپ نے صرف ہونٹوں کو سیپریٹ کرنا ہے. اگر آپ پیش پڑھیں گی تو آپ کو ہونٹ کو گول کرنا ہے. اگر آپ زیر پڑھیں گی تو آپ کی جان نیچے جانی چاہیے. یہ مخصوص حرکت, ٹھیک ہے. اچھا اپنے مائک میوٹ کر لیجیے, آگے چلتے ہیں ہم. یہاں تک یاد بھی ہو گیا ہے نا آپ کو؟ یاد بھی رکھنا ہے. ٹیچر اتنا فوکسلی اس وقت پڑھنا ہے آپ نے. یہ 1 گھنٹہ مجھے ایسے دینا ہے کہ آپ کو دوبارہ محنت نہ کرنی پڑے اس کلاس کے لیے. پھر آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ ٹیچر ہمیں یاد بھی کرنا پڑتا ہے, ٹیچر آپ کی کلاس بھی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, پھر آپ کا ہمیں گروپ بھی لینا پڑتا ہے, ہمیں تو بہت وقت دینا پڑتا ہے. اگر آپ 1 گھنٹہ مجھے ابھی دے دیں گے تو پھر آپ کو یاد کرنے کے لیے الگ سے ٹائم ہی نکالنا. پھر آپ ایک نظر دیکھیں گے PDF کو اور آپ کو سب یاد آ جائے گا. امالہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں, اب ہم نے پڑھا تھا, یہ ایک ایکسٹرا ٹاپک ہے جو میں نے اسی میں ایڈ کر دیا ہے. امالہ جو ہے وہ ہوتا ہے ٹیڑھا کرنا یا ترچھا کرنا, یعنی کہ فتحہ کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو لمبائی کے بجائے چوڑائی میں کھولنا. یعنی کہ جب آپ پڑھتے ہیں آ یا با یا تا تو آپ کیا کریں, ہونٹوں کو چوڑائی میں کھولنے شروع کر دیں اور پڑھیں بے تے تے. لوگ پڑھتے ہیں ایسے بھی. ہم باللہ کو پڑھتے ہیں باللہ, اعوذ باللہ ایسے پڑھتے ہیں نا, رحمن الرحیم. تو ایسے نہیں پڑھنا, اس کو کہتے ہیں امالہ کرنا. ہماری قرات میں ہم قرات حفص عن عاصم بطریق شاطبی فالو کرتے ہیں. جو بر صغیر میں جتنے بھی سارے لوگ ہیں اور جو مکہ والے ہیں وہ تمام